شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سانپ اور مور کا شمار ان حیوانات میں ہوتا ہے جن کا اصل مسکن جنت الفردوس تھا، جہاں وہ دیگر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جنت میں اگرچہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے اور ہر قسم کی آسائشوں کی فراوانی تھی، لیکن ابتدائی طور پر صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی موجودگی اور کسی اہم صحبت کی عدم موجودگی کے باعث وہ ایک گو نا اداسی اور تنہائی محسوس فرماتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی مبارک سے ام البشر سیدہ حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام سیدہ حوا کا ساتھ پا کر انتہائی مسرور و شادمان ہوئے، اور وہ دونوں جنت کی پربہار فضاؤں میں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ تم دونوں جنت میں جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو اور جس طرح چاہو گھومو پھرو، لیکن خبردار فلاں مخصوص شجر کے نزدیک ہرگز نہ جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل چکھنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنا ہی نقصان کرنے والوں اور حد سے تجاوز کرنے والوں یعنی ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس وقت سانپ اور مور بھی جنت کے مکین تھے اور انہیں جنت سے باہر آنے جانے کی بھی کسی حد تک آزادی حاصل تھی۔ روایات کے مطابق اس وقت سانپ کی حیت موجودہ سے مختلف تھی۔ اس کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے جن سے وہ چلتا تھا، اور اس کے دہن سے ایک نہایت عمدہ مسحور کن اور نفیس خوشبو مثل مشک یا عنبر جیسے متن میں ابرک کی خوشبو کہا گیا ہر سو پھیلتی تھی۔ اسی طرح طاؤس یعنی مور کی موجودہ دور انائی و دل فریبی بھی اس وقت کے اصلی اور بے مثال حسن کے مقابلے میں کم تھی۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، اور خصوصاً اس کے پاؤں بھی جو آج بدصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اس وقت نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب تھے۔ ایک روز جب یہ دونوں سانپ اور مور کسی سبب سے جنت کی بیرونی حصے میں آئے تو ان کی مڈ بھیڑ ابلیس لائن شیطان سے ہو گئی، جو جنت سے اپنے تکبر کی بنا پر نکالا جا چکا تھا اور واپس اندر جانے کے لیے بے چین تھا۔ شیطان نے ان دونوں سے التجا کی کہ مجھے بھی کسی طرح اپنے ہمراہ دوبارہ جنت میں لے چلو۔ اس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں خدائے بزرگ و برتر کا خوف دامنے گیر ہے، اور اس بات کا بھی شدید اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی پرانی دوستی اور جنت میں گزرے ہوئے حسین وقت کا واسطہ دیا اور گڑ گڑایا کہ ہم سب جنت میں اکٹھے رہ چکے ہیں، خدارا مجھے بھی کسی طرح جنت میں واپس لے چلو۔ مور تو شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آیا اور اپنی جگہ سے نہ ہلا، لیکن شیطان نے انہیں بالخصوص سانپ کو دائمی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے سرسبز باغ دکھائے، جس پر سانپ اس کے فریب میں آ گیا اور شیطان کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ تب سانپ نے شیطان کو یہ ترکیب سمجھائی کہ تم میرے دہن میں سما جاؤ، میں تمہیں اپنے منہ میں چھپا کر خاموشی سے جنت کے اندر لے جاؤں گا، وہاں مناسب موقع دیکھ کر اگل دوں گا، اسی طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا اور تم دوبارہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ الغرض سانپ نے اسی منصوبے کے تحت شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا اور اسے جنت کے اندر لے جا کر اگل دیا، اور اس مذموم ہیلے سے ابلیس ایک بار پھر جنت میں گھسنے اور اپنا فتنہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد شیطان سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے ملا اور خود کو ان کا بڑا ہمدرد اور خیرخواہ ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، اے آدم و حوا، میں تو تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تم نے جنت کی تمام نعمتیں تو چکھ لی ہیں مگر ابھی تک اس خاص اور انتہائی
لذیذ پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مخصوص درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی آئندہ کبھی کھائیں گے۔ کچھ دیر بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام کسی کام سے گئے یا آرام فرما رہے تھے تو شیطان تنہائی میں اماں حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے اور ورگلانے لگا، کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شجر کا پھل کھانے سے محض اس لیے روکا ہے کہ مبادہ اسے کھا کر تم دونوں کہیں لافانی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی نہ ہو جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی نہ رہنے لگو۔ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جو معصوم تھیں ابلیس کے ان فریب، وسوسوں اور جھوٹی قسموں کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا۔ جب حضرت آدم سو کر اٹھے یا واپس تشریف لائے تو سیدہ حوا نے انہیں بھی کسی نہ کسی طرح اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ یا ایک روایت کے مطابق مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا ان کے اجسام سے جنت کا لباس یا بعض روایات کے مطابق نور کا حالہ زائل ہو گیا اور وہ خود کو برہنہ محسوس کرنے لگے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تم دونوں نے میری بات نہ مانی اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے؟ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اپنی لغزش اور نافرمانی کا شدت سے احساس ہوا اور وہ دونوں نہایت نادم و پشیمان ہوئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ جو نہایت رحم فرمانے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا، لیکن جنت میں رہنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اب ایک مقررہ مدت تک زمین ہی تمہارا مستقر اور جائے قرار ہے اور وہیں تم زندگی بسر کرو گے اور وہیں تمہیں موت آئے گی۔ اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے میں معاونت کرنے یا اس سازش کا حصہ بننے پر مور کی وہ سابقہ بے مثال خوبصورتی اور رعنائی اور جزوی طور پر سلب کر لی اور روایات کے مطابق جن قدموں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس نے شیطان کی جنت میں آمد میں کسی بھی طرح کی معاونت کی تھی یا جو اس کی بے مثال خوبصورتی کا حصہ تھے انہیں بد شکل اور بھدا فرما دیا۔ اور وہ سانپ جس نے متن کے مطابق مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا یا جس نے براہ راست شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت پہنچایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کو وہ نفیس اور مسحور کن خوشبو زائل کر کے اس میں مہلک زہر بھر دیا اور اس کے پاؤں بھی اس سے چھین لیے گئے جس کے سبب وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر رینگنے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر مور اور سانپ دونوں کو بھی جنت کی اس حسین و جمیل آسائشوں اور اس مقدس مقام سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔